السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں نماز کے واجبات کے بارے میں۔ واجب کا حکم اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ فقہائے احناف کے نزدیک واجب ایک خاص اصطلاح ہے جس کا اطلاق ایسے احکام پر ہوتا ہے جن کا ثبوت فرض کے مقابلے میں ایک گنا کمتر دلائل سے ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض پر عمل لازم ہے، اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ فرض اور واجب ہر ایک کا تارک گنہگار ہے، اس لیے واجب کو فرض عملی بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جبکہ واجب کے منکر کو کافر نہیں کہتے۔ اسی طرح فرض کا چھوڑنے والا اگر کوئی شخص نماز کے اندر کوئی فرض رکن چھوڑ دے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، لیکن ترک واجب کی بنیاد پر تلافی نماز میں سجدہ سہو سے اور حج میں دم سے ممکن ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں نماز کے اندر واجبات کیا کیا ہیں۔ بالترتیب آپ سب غور سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا، یعنی نماز شروع کرتے وقت خاص اللہ اکبر کے لفظ سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے، اور اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور ذکر مثلا اللہ اعظم، اللہ عظیم سے نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ عیدین کی تکبیرات واجبات زائد کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جس طرح فرض نمازوں کے اندر لفظ اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے، اسی طرح عیدین کے زائد تکبیروں میں بھی لفظ اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے فرض کی 2 رکعتوں اور وتر اور سنن و نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جبکہ مقتدی کے لیے امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا واجب ہے، اس لیے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے پڑھنے کو بھی حکماً شامل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر مقتدیوں کو حکم دیا، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، یعنی جب امام قرآن پڑھے خواہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور آیت تو مقتدی سب خاموش رہیں۔ اور یہ احادیث دوسری روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہی درست نہیں کہ معارض نہیں ہے، اس لیے کہ معارض تو جب ہوتی جب امام کا قرات کرنا مقتدی کی قرات کو حکماً شامل نہ ہوتا، اور یہاں امام کے پڑھنے کو ہی مقتدی کی طرف سے پڑھنا مان لیا گیا ہے، تو مقتدی نہ پڑھنے والا کہاں رہا؟ لہذا لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی روایت سے مقتدی کے لیے قرات فاتحہ کے وجوب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی سب نمازوں کی ہر رکعت میں سورت ملانا، یعنی قرآن کریم کی کم سے کم 3 آیت اور ایک لمبی آیت کے بغیر قرآن کی قرات کرنا امام اور منفرد کے لیے واجب ہے۔ نمبر 4، فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں قرات کی تعیین واجب ہے کہ فرض کی اول 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کا عمل کیا جائے۔ اگر ان 2 رکعتوں کو چھوڑ کر تیسری یا چوتھی رکعت میں قرات کی گئی تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کا قرات سے پہلے پڑھنا۔ جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ان میں سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، اگر اس کے برعکس یعنی الٹا کر دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6، سورہ فاتحہ کا تکرار نہ کرنا واجب ہے کہ فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ بلا فصل صرف ایک ہی بار پڑھی جائے، اگر لگاتار 2 مرتبہ پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یہ عام طور سے ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی اور سورت پڑھی پھر سورہ فاتحہ اسی رکعت میں پڑھ لی تو حرج نہیں، اس لیے کہ دوسری سورہ فاتحہ قرات کے درجے میں سمجھی جائے گی اور اسے تکرار نہ کہیں گے۔ نمبر 7، جہری نمازوں میں جہر کرنا، یعنی جہری نماز جیسے فجر، جمعہ، عیدین، مغرب، عشاء کی اول 2 رکعتوں میں اور وتر اور تراویح کی سب رکعتوں میں امام کے لیے بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 8،
سری نمازوں میں آہستہ قرات، سری نمازوں جیسے ظہر عصر کی سب رکعتوں میں، مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں اور دن کے اوقات میں جماعت کے بغیر پڑھی جانے والی سنن نوافل میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 9، تعدیل ارکان، نماز کے افعال یعنی قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، قوما، جلسہ کی ادائیگی میں اطمینان اور تعدیل واجب ہے، جس کی حد یہ کہ ہر رکن میں اعضاء اور جوارح ساکن ہو کر اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہو جائیں اور یہ کیفیت کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے تک باقی رہے۔ نمبر 10، قوما کرنا، رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا جسے قوما کہتے ہیں واجب ہے۔ نمبر 11، سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک زمین پر رکھنا واجب ہے اور بلا عذر صرف اناک پر سجدہ کرنا ممنوع ہی ہے۔ نمبر 12، ہر رکعت میں دونوں سجدے لگاتار کرنا بلا فصل ادا کرنا واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان نماز کا کوئی اور رکن ادا نہ کیا جائے ورنہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 13، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلسہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، قاعدہ اولا، 3 یا 4 رکعت والی فرض یا نفل نمازوں میں 2 رکعت کی ادائیگی کے بعد کم از کم اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے جس میں التحیات پڑھی جا سکتی ہو۔ نمبر 15، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 16، قاعدہ اولا کے بعد بلا تاخیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا واجب ہے اور قاعدہ اولا میں تشہد پڑھتے ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر بھولے سے دیر کر دی اور دوسری پڑھنا شروع کر دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 17، افعال نماز میں بلا فصل ترتیب باقی رکھنا، نماز کے سب افعال کی بغیر کسی فصل کے بالترتیب ادائیگی واجب ہے۔ لہذا اگر مثلا پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے کوئی شخص قاعدے میں بیٹھ گیا یا لگاتار 2 مرتبہ رکوع میں یا 3 مرتبہ سجدے کر لیے تو ترتیب میں خلل پڑنے کی بنیاد پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نمبر 18، لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا، لفظ سلام سے 2 مرتبہ کہہ کر نماز کی تکمیل کرنا واجب ہے۔ عام فقہا کے نزدیک ایک امام کی پہلی مرتبہ السلام کہتے ہی اس کی اقتداء کا حق ختم ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ امام پہلی مرتبہ السلام کہہ چکا تھا تب اس کی اقتداء درست نہ ہوگی، اس لیے کہ اس نے ابھی علیکم نہ کہا ہوگا۔ نمبر 19، وتر کی نماز میں قنوت پڑھنا، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 20، عیدین کی تکبیرات زائدہ، عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں واجب ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری